ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اکثر و بیشتر پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں اور انڈر ویئر میں پینٹ میں لگ جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں غسل کرنا فرض ہے اور ایسی صورت میں نماز کس طرح پڑھی جائے؟ برائے کرم جواب سے رہنمائی فرما دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا جواب اس طرح ہے، اس مسئلے کی دو الگ الگ صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے کبھی کبھی آتے ہیں، مثلاً کوئی وزنی چیز اٹھائے اس وقت، یا دوڑتے اور چلتے وقت اچانک پیشاب کے قطرے آئے، یا پیشاب کر کے کھڑے ہوئے اور منٹ دو منٹ کے بعد قطرے آئے۔ ایک یہ صورت بنتی ہے، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز سن لیں کہ پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان حضرات آج سوال کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خلجان رہتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے تو کیا غسل فرض ہو گیا؟ ان سبھی حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، اور اگر غسل فرض ہو تو پھر ہم صبح میں اور شام میں اور دن میں یا رات میں جب بھی پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی غسل فرض ہو جانا چاہیے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب رہ گئی بات آپ کے سوال کے جواب کی، تو پہلی شک جو ہم نے بیان کی کہ پیشاب کے قطرے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں، وزنی چیز اٹھانے کے بعد، دوڑتے وقت یا چلتے وقت یا گاڑی چلاتے وقت، یا پھر پیشاب کر کے کھڑے ہوئے اور 4-6 منٹ کے بعد قطرے نکل گئے۔ اگر کسی بھائی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے تو جس جگہ پیشاب کے قطرے لگے، انڈر ویئر ہو، پیجامہ ہو یا پھر پینٹ ہو، اور بدن کے جس حصے میں پیشاب کے قطرے لگے، ان حصے کو اور ان کپڑوں کو دھو لے وہ اچھی طرح، اور اسی کپڑے میں نماز پڑھے گا وہ وضو بنا کر کے نئے سرے سے، تو اس کی نماز بالکل درست ہوگی۔ پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اگر وہ شخص جس کو پیشاب کے قطرے نکلے باوضو ہے، یعنی پہلے سے اس کا وضو بنا ہوا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور کپڑے بدل کر کے یا اسی کپڑے کو جس میں پیشاب کے قطرے لگے ہیں اور بدن کے جس حصے میں پیشاب کے قطرے لگے ہیں دھو کر کے وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بالکل بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ اب دوسری صورت وہ ہے کہ پیشاب کے قطرے مسلسل کسی شخص کو آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس شخص کا حکم یہ ہے کہ جسے مسلسل پیشاب کے قطرے آئیں، یعنی اسے اتنی بھی مہلت اور اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ نماز کے ایک مکمل وقت میں وضو کر کے نماز ادا کر سکے، تو ایسا شخص شریعت میں معذور کہلاتا ہے۔ بالفرض مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ مغرب کی نماز کا وقت 1 گھنٹہ ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت بالفرض آپ مان لیں 1 گھنٹہ ہے، یعنی کہ 5:30 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے تک مان لیجئے آپ، حقیقت میں نہیں، سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہے کہ اسے مسلسل پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، تو 5:30 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے تک یہ جو مغرب کا وقت ہے، اس وقت میں اسے اتنی بھی مہلت نہیں مل رہی ہے کہ وہ وضو بنا کر کے مغرب کی نماز ادا کر سکے، تو ایسا شخص پھر معذور کہلاتا ہے۔ اور جو شخص معذور کہلاتا ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کرے، اور پھر اس وضو سے جتنی بھی جو بھی نمازیں چاہیں پڑھے، اس کی نماز پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹیں گی، اور نہ ہی اس کا وضو ٹوٹے گا، بلکہ اس کی نماز درست ہوگی۔ اب مغرب کے وقت کی میں نے مثال دی کہ مان لیجئے 5:30 سے 6:30 بجے تک مغرب کا وقت ہے 1 گھنٹہ، اسی طرح دیگر نمازوں کا وقت بھی آپ بالفرض مان لیں۔ مان لیجئے فجر کا وقت ہے 1.5 گھنٹہ، ظہر کا وقت ہے 4 گھنٹہ، یعنی 12 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک، عصر کا وقت ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور عشاء کا وقت ہے 5 6 7 8 9 10 گھنٹے، جتنا بھی ہو بالفرض مان لیجئے آپ کہ ہر نماز کے وقت میں 2 گھنٹے ہو وہ نماز کا وقت، 6 گھنٹے ہو، 4 گھنٹے ہو یا 3 گھنٹے ہو، اگر اسے اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ وہ وضو بنا کر کے
اس وقت کی نماز کو ادا کر سکے، مسلسل قطرے آتے ہیں، مسلسل کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ شخص معذور کہلاتا ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس نماز کا وقت داخل ہوا تو وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اس وضو سے جو بھی نمازیں پڑھے گا وہ نہ تو اس کا وضو ٹوٹے گا، نہ ہی اس کا کپڑا ناپاک مانا جائے گا، اور اس کی نماز درست ہوگی جو بھی نماز وہ پڑھے گا۔ البتہ اگر اس عذر کے علاوہ، یعنی کسی کو قطرے آنے کا مرض ہے، اب اس نے ہوا خارج کر دی، یا اس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور اس نے پیشاب کر دی، یا جو بھی اور نواقض وضو ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چیزیں پائی گئیں، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ مرض جس مرض کی وجہ سے اسے معذور سمجھا گیا، یعنی پیشاب کے قطرے بار بار آنا، پیشاب کے قطرے بار بار آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نماز کا وقت ختم ہو گیا، مثلاً اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، اب ظہر کی نماز اس نے ادا کر لی، اور 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ وقت ختم ہوا، اب عصر کا وقت لگا، تو عصر کا وقت جیسے ہی لگے گا اس کا وضو ٹوٹا ہوا مانا جائے گا، اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یوں ہی عصر کے وضو سے وہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنی نمازیں پڑھے گا اس کے لیے وہ ساری نمازیں جائز اور درست ہوں گی، اور پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ مانا جائے گا کہ اس کا وضو سلامت ہے، باقی ہے۔ لیکن جو ہی مغرب کا وقت لگے گا اب کہا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو بنانا پڑے گا۔ اسی طرح سے فجر کی نماز ہے، اسی طرح سے ظہر کی نماز ہے۔ اور ایک کامن چیز یہ سمجھ لیں کہ جس چیز کی وجہ سے اس شخص کو معذور مانا گیا، وہ چیز اگر اس وقت میں پائی جائے جس وقت کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے، تو اس چیز کے پائے جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر اس چیز کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی اصلاح فرمائے۔